سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے کافی پریشانی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو ان کے ابو رچرڈ گرنیل نے، جس کو انہوں نے حال ہی میں اپنا نیاب ڈکلیئر کیا تھا، اور جو کوئی بات کرتا تھا رچرڈ گرنیل کو اس کی شکایت لگاتے تھے، دیکھیں ابو رچرڈ گرنیل یہ تحریک یہ پی ایم ایل این والے کیا کہہ رہے ہیں، یہ شیری رحمان کیا کہہ رہی ہے، یہ فلاں جرنلسٹ کیا کہہ رہا ہے، ان سب کے امریکی ویزے کینسل کر دیے جائیں۔ اور اس طرح رچرڈ گرنیل کو شکایتیں لگائی جاتی تھیں جیسے کوئی اپنے ابو کو بھی نہیں لگاتا ہے۔ اور ان کے اس نئے ابو رچرڈ گرنیل نے فری عمران خان کے سارے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے، اور اس نے ریلیز عمران خان، فری عمران خان، جتنے ٹویٹ اس نے تحریک انصاف کے کہنے پہ کیے ہوئے تھے وہ سارے ڈیلیٹ کر دیے، اور اس نے ایک بھی ٹویٹ باقی نہیں رکھا۔ دوسری طرف ٹرمپ کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی نے ان کے گھر میں ایک پریئرز میں تقریر کرتے ہوئے پاکستان کی بہت تعریف کی ہے، جہاں ٹرمپ کے تمام قریبی ساتھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کا بہت ساتھ دیا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اور پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو بھی امریکہ کو دیکھنا چاہیے۔ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ رہا ہے امریکہ کا، تو وہاں سے بھی پاکستان کے لیے بڑی ریکگنیشن آئی اور پاکستان کے حق میں بہت بات آئی، جو یقیناً ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کو پسند نہیں آئی ہوگی۔ اب تحریک انصاف کے دوستوں کا تو خیال تھا کہ 20 جنوری کو جو ہی ٹرمپ انتظامیہ آئے گی تو ہر طرف سے پاکستان پر حملہ شروع ہو جائے گا، اور ہر طرف سے پاکستان کے خلاف جو ہے امریکی سینکشنز اور امریکہ کی بات چیت شروع ہو جائے گی۔ جو وہ 4 یوٹیوبرز اور شہباز گل نے ایک ہیئرنگ کا ڈرامہ کیا، اس کے بارے میں بھی یہ خبر آئی ہے کہ اس میں ریپبلکن کوئی کانگریس مین نہیں تھا، ڈیموکریٹس تھے۔ اور دیکھیں نا جی، حکومت تو ریپبلکنس کی آئی ہے اور آپ ڈیموکریٹس کو بریفنگ دے رہے ہیں، تو یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ یہ تو ایسی ہے جیسے کہ آپ کو کام مسلم لیگ نون کی حکومت سے ہو اور آپ بریفنگ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا باپ پارٹی کے یا ایسی کسی جماعت کو دے رہے ہوں جس کا نون سے لڑائی ہو۔ تو میرے خیال میں اس وقت امریکہ سے تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ جتنی بھی امیدیں تھیں امریکہ سے تحریک انصاف کو، وہ ساری جو ہے اب آہستہ آہستہ ٹوٹتی نظر آ رہی ہیں، اور پاکستان کی لابنگ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی لابنگ، حکومت پاکستان کی لابنگ اب وہاں نظر آ رہی ہے۔ یہ درست ہے کہ الیکشنز کے دوران پاکستان بالکل خاموش تھا، اور الیکشن کے دوران پاکستان نے وہاں کسی قسم کے انٹرفیرنس نہیں کی، کیونکہ عمران خان نے یہ غلطی کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے الیکشن میں وہ ون سائیڈڈ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے بعد میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب بھی ہوئے۔ کہ آپ اسی طرح اس بار پاکستان اس الیکشن میں بالکل نیوٹرل رہا ہے، اور پاکستان نے کسی کا بھی کوئی ساتھ نہیں دیا۔ آپ نہیں کہہ سکتے، پاکستان کی طرف سے کوئی آواز ہی نہیں آئی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ نیوٹرلٹی جو پاکستان نے امریکن الیکشنز میں رکھی، جس کا ایک وقت میں تو ہم کہتے تھے کہ یار پاکستان نظر ہی نہیں آ رہا، یہ تحریک انصاف والے ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں، پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے، لیکن آج نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت ٹھیک پالیسی تھی۔ آپ الیکشنز میں بالکل نیوٹرل رہے، آپ نے کسی قسم کے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ اب جب نئی حکومت آ گئی ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، آپ اس سے مذاکرات کر رہے ہیں، آپ اس سے لابنگ کر رہے ہیں، اور اس کے فروٹفل نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک حکومت کو یہی کرنا چاہیے تھا۔ تحریک انصاف کی اممیچورٹی تھی، انہوں نے الیکشن کے ماحول میں کچھ ماحول بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ الیکشن تھا۔ الیکشن اور حکومت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ الیکشن میں کئی بہت اہم ہوتے ہیں، وہ حکومت میں اتنے اہم نہیں ہوتے، اور پھر حکومت میں آ کے لوگ اپنے اپنے کام پر لگ جاتے ہیں۔ الیکشن میں سب انتخابی مہم میں ہوتے ہیں، فنڈ ریزنگ میں ہوتے ہیں۔ اب وہ فنڈ ریزنگ کی بھی ویسے ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو میرے خیال میں تو تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور یہ جو ٹرمپ کے بہت ہی قریبی دوست نے پاکستان کے بارے میں پام بیچ میں بات کی ہے، اور جو رچرڈ گرنیل کے ٹویٹس ڈیلیٹ ہوئے ہیں، یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ ان کے ہزاروں لاکھوں ڈالر مجھے لگتا ہے ضائع ہو رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے ان کو جو بھی امیدیں تھیں ٹرمپ سے، یا ان کا جو بھی خیال تھا کہ ٹرمپ کی حکومت آ کر پاکستان کے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کام کرے گی، وہ سب کا سب ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس سے وہ امیدیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔
چیف الیکشن کمشنر کی مدت میں ختم ہو گئی ہے، آئینی مدت ان کی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تک نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہوتی، پرانے چیف الیکشن کمشنر کام کرتے رہیں گے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے اتفاق سے لگنا ہے، اور اگر یہ اتفاق نہ ہو تو یہ عہدہ کافی دیر خالی بھی رہتا تھا، اور یہ ایک آئینی عہدہ ہے، اس کو خالی نہیں رہنا چاہیے. لہذا 26ویں آئینی ترمیم میں اس کا یہ حال نکالا گیا کہ جب تک نیا اتفاق رائے نہ ہو جائے پرانا کام کرتا رہے. اب سکندر سلطان راجہ صاحب کب تک کام کرتے رہیں گے؟ جب تک عمر ایوب اور شہباز شریف کے درمیان کسی نئے نام پر اتفاق نہیں ہو جاتا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ اتفاق کبھی نہ ہو، میں سمجھتا ہوں تب تک سکندر سلطان راجہ کام کرتے رہیں گے. آئین تو بہت واضح ہے، جب تک 26ویں آئینی ترمیم موجود ہے اور جب تک کسی نئے نام پر اتفاق نہیں ہوتا، تب تک سکندر سلطان راجہ پاکستان کے آئینی چیف الیکشن کمشنر ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے. ان کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ملک میں نیا چیف الیکشن کمشنر آ جائے تو انہیں چاہیے کہ جا کے وزیر اعظم کے ساتھ کسی نئے نام پر اتفاق کریں. انہیں چاہیے کہ وزیر اعظم کے ساتھ مذاکرات کا راستہ کھولیں. وہ تو مذاکرات کے راستے بند کر رہے ہیں، وہ تو بات چیت کے راستے بند کر رہے ہیں. فرض کر لیں تحریک انصاف حکومت سے بات چیت کے دروازے بند کر رہی ہے، تو پھر چیف الیکشن کمشنر پر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ ہم نے ان دی اینڈ دیکھا کہ عمران خان کو بھی شہباز شریف کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے تھے، اور بے شک یہ نام عمران خان نے تجویز کیا تھا سکندر سلطان راجہ کا، لیکن شہباز شریف اس پر ایگری کیے تھے، اور یہ نام پھر درمیان میں مڈل وے سے آیا تھا کہ یہ ایک کنسنسس نام چاہیے. تو میرے خیال میں ابھی تو سکندر سلطان راجہ کام کرتے رہیں گے. مجھے فی الحال وہ ایک لمبے عرصے تک کام کرتے نظر آتے ہیں. پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ابھی مجھے دونوں کے درمیان کوئی اتفاق کسی نئے نام پر نظر نہیں آتا. ابھی مجھے لگتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ ہی کام کرتے رہیں گے. میں کوئی لمبی پیشن گوئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر سیاسی حالات ایسے ہی رہے تو شاید اگلے الیکشن بھی سکندر سلطان راجہ کرائیں، یا اس سے پہلے آپ کو نیا چیف الیکشن کمشنر لگائیں. لیکن آئین اور قانون کے تحت جب تک نئے نام پر اتفاق نہیں ہوگا، سکندر سلطان راجہ کام کریں گے اور وہ کام کرتے رہیں گے. سلمان احمد، عادل راجہ اور عمران ریاض خان آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ سلمان احمد نے عمران ریاض خان کا امریکہ کا ویزا لگوایا ہے. عمران ریاض خان کہتا ہے یہ ٹریول ایجنٹ ہیں کہ انہوں نے ویزا لگوایا ہے، میرے پاس تو کوئی امریکن ویزا نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مل نہیں رہا تھا تو ہم نے اس لیے ٹویٹ کیا. وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے فون کر کے میری لوکیشن جو ہے وہ دشمنوں کو بتا دی ہے اور میرے لیے خطرات پیدا کر دیے ہیں. آپ میرے دوست نہیں ہیں، آپ میرے دشمن ہیں. تو لہذا عادل راجہ، سلمان احمد اور عمران ریاض خان آپس میں بہت زیادہ ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ لڑ رہے ہیں. یہ کیا لڑائی ہے؟ یہ کوئی پاکستان میں آئین قانون سربلندی کی لڑائی کے لیے تو نہیں لڑ رہے. ان کا آپسی اختلاف کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے، ان کا اختلاف کوئی سیاسی اختلاف بھی نہیں ہے. یہ آپس میں ڈالروں پہ لڑ رہے ہیں. ان کے درمیان وجہ تنازع ڈالر ہے. وہ سمجھتا ہے، عادل راجہ صاحب سمجھتے ہیں کہ عمران ریاض خان ان کے حصے کے ڈالر چھین لیتا ہے، کیونکہ لوگ عمران ریاض خان کو سنتے ہیں اور عادل راجہ کو نہیں سنتے، تو وہ ان کے حصے کے ڈالر عمران ریاض خان کو چلے جاتے ہیں. عمران ریاض خان یہ سمجھتا ہے کہ عادل راجہ میرے حصے کے ڈالر کھا جاتا ہے، جو لوگوں نے مجھے سننا چاہیے وہ عادل راجہ کو سنتے ہیں، لہذا وہ ڈالر عادل راجہ کو چلے جاتے ہیں. سلمان احمد کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی چودراہٹ کو خطرہ ہوتا ہے. تو لہذا یہ ساری آپس میں کوئی نظریاتی سیاسی لڑائی نہیں ہے. وہ آپس میں کسی اصول پر نہیں لڑ رہے، یہ ڈالروں پر لڑ رہے ہیں. یہ ڈالروں کی لڑائی ہے. ایک دوسرے کو احسان جتا رہے ہیں، میں نے تجھے روٹی کھلائی، میں نے تیرے لیے یہ کیا، اور ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات بھی لگا رہے ہیں. عادل راجہ عمران ریاض خان کو غدار کہتے ہیں. عمران ریاض خان کا موقف ہے کہ اگر عادل راجہ کی مانے تو سارا پاکستان غدار ہے، صرف عادل راجہ ہی جو ہے وہ ایک محب وطن ہے، باقی تو سارے غدار ہیں سمیت عمران ریاض خان کے. اسی طرح سلمان احمد بھی سب کو غدار کہتے ہیں. میرے خیال میں ان کے درمیان لڑائی ایک عمدہ کیس سٹڈی ہے کہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز آپس میں ڈالروں پر کیسے لڑ رہے ہیں.
یہ ایک ایک ڈالر کی لڑائی ہے، ایک ایک ویو کی لڑائی ہے، ایک ایک لائک کی لڑائی ہے، اور یہ کمائی کی لڑائی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دو کاروباری لوگ، رائیول کاروباری لوگ جن کی آپس میں کاروباری رقابت ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں، یہ بھی کاروباری رقابت پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ان کا وجہ تنازع ایک دوسرے کو کاروبار کم کرنا اور اپنا کاروبار بڑھانا ہے۔ ان کا وجہ تنازع یہ ہے کہ اس مہینے میرے پیسے کم بنے ہیں اور اس کے زیادہ بنے ہیں، لہذا اس کے کم کیسے کرنے ہیں اور میرے زیادہ کیسے کرنے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ کیسے بتانا ہے کہ عمران ریاض خان اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے، اور عمران ریاض خان یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے بتانا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ہمدرد نہیں ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کی ویورشپ چھیننے کا، ڈالر چھیننے کی لڑائی ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے ابھی مکمل خد و خال تو سامنے نہیں آئے۔ پورے ملک میں احتجاج کا کہا گیا ہے، ابھی کسی ایک جگہ بڑے جلسے کا نہیں کہا گیا۔ ابھی اسلام آباد پر چڑھائی کا بھی اعلان نہیں ہوا۔ ہر شہر میں احتجاج اور جلسے کی بات کی گئی ہے، تو وہ تو حکومت کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں پنجاب میں تو کسی نے نکلنا نہیں ہے، کے پی میں بھی پی ٹی آئی آپس میں تقسیم ہے، اور کوئی بڑا جلسہ اگر پشاور میں رکھا بھی جا رہا ہے، 8 فروری کو بڑا جلسہ پشاور میں رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، تو وفاقی یا پنجاب کی حکومت کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ پشاور میں جلسہ کر لیں، پشاور میں جتنا مرضی بڑا جلسہ کریں۔ جب تک آپ اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کرتے، جب تک آپ کوئی ایک حکومت دوسری حکومت پر چڑھائی نہیں کرتی، تب تک جو مرضی احتجاج کریں، اور پشاور میں تو جتنا مرضی کھل کر احتجاج کریں، کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے خیال میں فی الحال تو 8 فروری کے جو پلان سامنے آیا ہے، اس میں کوئی حکومت کے لیے خطرے والی بات نہیں ہے۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی ٹرمپ کی طرف سے وہ اشارہ نہیں ہے جس اشارے کی توقع کی جا رہی تھی، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جس کے بعد اسلام آباد پر پھر ایک اور چڑھائی ہوگی اور پھر لاشوں کی سیاست ہوگی۔ ابھی ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے وہ اشارہ نہیں آیا، لہذا ابھی اس کال کو بھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ابھی وہ کال نہیں ہے۔ بہرحال 8 فروری کو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں تو کہیں کوئی احتجاج نہیں ہوگا، اسلام آباد میں بھی نہیں ہوگا۔ ایک پشاور میں ایک جلسہ ہے، یہاں کے پی میں کوئی احتجاج ہے، وہاں ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں تو وہ الیکشن جیتے ہوئے، وہاں کس بات کا احتجاج کرنا؟ لہذا مجھے 8 فروری کی کال بھی کوئی کامیاب کال نظر نہیں آ رہی ہے۔